سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں، اور ہماری ٹیم کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پیٹریون کی لنک چیک کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا بیٹا، صدیوں پر محیط ایک ناقابل فراموش داستان۔ مصنف ایم اے راحت۔ سکائی کے لوگ، سکائی کے نوجوان، سکائی بستی کے ہونے والے حکمران میری ہدایت پر عمل کرنے لگے تھے۔ مجھے شمانہ، بشک اور دوسرے لوگوں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میری تو خیر کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو دن بھر اور رات بھر کی تھکن میں مبتلا رہے ہیں، انہوں نے جو کٹھن وقت گزارا ہے، انہیں بہتر سہولیات فراہم ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہم سب آرام کے لیے چل پڑے۔ دوسری جانب حکیم ہاکو اور دوسرے بہت سارے لوگ سکائی کے نوجوانوں کو اس مرحلے سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگے، اور رات ہونے سے پہلے بہت سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید رات ہی کے کسی حصے میں شکائی کے جہاز یہاں تک واپس پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ لکڑی کے بلند مینار پر بھی تو لوگوں کو تعینات کر دیا گیا تھا تاکہ وہ سمندر پر دور دور تک نگاہ رکھیں۔ دوسری جانب جہازوں کی تمام تر کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ بھاری پتھر پھینکنے والی مشینیں نصب کر دی گئی تھیں اور دوسرے بڑے ہتھیار جن سے جہازوں پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور ہدایات بھی جاری کیں جو حکیم ہاکو نے سکائی کے نوجوانوں تک پہنچا دی تھیں، اور وہ ان پر عمل کر رہے تھے۔ رات کو میں اور شمانہ حسب معمول یکجا تھی۔ شمانہ بے حد اچھے موڈ میں تھی اور بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ دن بھر وہ خوب سوئی تھی، کھانا پینا بھی کافی ہو چکا تھا، اس لیے وہ کافی بشاش محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس پا کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سبوتا، جب یہ لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تو میرا سینہ خوشی اور مسرت سے پھول جاتا ہے۔ اوہ شمانہ، ہاں میں نے محسوس کیا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور شمانہ میری شرارت سمجھ کر مسکرا دی۔ سبوتا، تم بہت ہی عجیب ہو، بہت ہی انوکھے، مجھے تم سے بے پناہ پیار ہو گیا ہے، اتنا کہ بس میں تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی، لامحدود۔ وہ پرجذبات انداز میں بولی۔ ہاں شمانہ، مجھے یقین ہے، میں نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا۔ سبوتا، تم عجیب بھی تو کتنے ہو، تم عجیب بھی تو کتنے ہو، کتنے انوکھے ہو۔ وہ پھر بولی، ہاں شمانہ درست ہے، لیکن یہ بات تم کتنی بار کہہ چکی ہو۔ دل نہیں بھرتا سبوتا، بس تمہاری تعریفیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اچھا بس میری زیادہ تعریفیں مت کرو، ورنہ میں بہت زیادہ خوش ہو کر تم پر حملہ کر دوں گا، میں نے پھر شرارت بھرے لہجے میں کہا، اور شمانہ کھسیا گئی، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ میری دلی خواہش ہے سبوتا کہ تم ہمیشہ بہت زیادہ خوش رہو، میری زندگی کا مقصد اب تمہاری خوشی کے سوا کچھ نہیں۔ بہت خوب شمانہ، تم تو بڑی خوبصورت باتیں کرنا سیکھ گئی ہو۔ ہاں سبوتا، یہ سب تیرے قرب کا نتیجہ ہے، ورنہ اس سے پہلے میں جس قدر خشک تھی اس کے بارے میں بھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ نہ صرف خشک بلکہ خونخوار بھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور شمانہ شرما کر میرے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ میں اور شمانہ ودیعت کی گئی آسمانی لذتوں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ یہ لڑکی میرے جذبات کی بھرپور ساتھی تھی، بہترین معاون، شاید میری زندگی میں آنے والی چند خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے ایک ساتھی۔ اور پروفیسر، بس جب بھی میں اس کے پاس ہوتا تھا وہ مجھے ہمیشہ نئی محسوس ہوتی تھی، اس کی خوبصورتی ہمیشہ انوکھی ہوتی تھی۔ بہرحال اس وقت بھی رات کافی گزر چکی تھی جب میں نے شمانہ سے کہا، سو جاؤ شمانہ، رات کافی گزر چکی ہے، میں نے اس سے کہا، اور وہ اپنا سر میرے بازو پر رکھے آرام سے سو گئی۔ رات کا تقریباً آخری پہر تھا، لیکن سکائی کے نوجوانوں کے جوش و خروش کی آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سکائی میں کوئی بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہو۔
نوجوان طبقہ جوش و خروش سے کام کر رہا تھا اور وہ بڑی تندہی سے کاموں میں مصروف تھا۔ شمانہ بھی تقریباً نیند لے کر اٹھ چکی تھی جب میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، تم سو کر اٹھ گئیں شمانہ؟ ہاں سبوتا۔ سکائی کے نوجوان تو جشن منا رہے ہیں۔ ہاں، میں ان کی آوازیں سن رہی ہوں۔ تم یقین کرو سبوتا، فوما کی زندگی کی خبر نے ان لوگوں کی مردہ روحوں میں زندگی دوڑا دی ہے۔ یہ لوگ، میں نہ صرف سکائی بستی کی بات کر رہی ہوں بلکہ فوما کے اتنے وفادار ہیں کہ اس کے نام پر انہوں نے اس کا یادگار مجسمہ نصب کیا تھا۔ اگر تم مجسمے کی تعمیر میں ان کا جوش و خروش دیکھتے تو تمہیں اس وقت ان کے جوش و خروش پر حیرت نہ ہوتی۔ اس وقت انہیں فوما کی زندگی کی خبر ملی ہے اور فوما کی زندگی کی خوشی میں مجھے یقین ہے کہ وہ آنے والے جہازوں کو ایسی بدترین شکست دیں گے کہ زرد رو انہیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شمانہ نہایت عقیدت سے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ لیکن شمانہ، بستی کے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بستی کے پہلے سرے پر آباد ہیں، جو سکائی کے باشندے ہی کہلاتے ہیں؟ تم زردروؤں کی بات کر رہے ہو؟ ہاں شمانہ، میرا خیال ہے وہ خوفزدہ ہوں گے اور شاید کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے بھی تیار۔ میں نے جواب دیا، ہاں ممکن ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ بھی ذہن رکھتے ہیں، بلکہ بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی تیاریوں کے جواب کے لیے کیا کر رہے ہیں سبوتا؟ میں نے ہدایات دے دی ہیں شمانہ۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اتنے مشکل ثابت نہیں ہوں گے۔ تم نے زردروؤں کی بستی تو بخوبی دیکھی ہے، تمہیں ان کی آبادی اور ان کی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا۔ میں نے پوچھا، اوہ سبوتا، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس زمانے میں مجھے ان ساری باتوں کا تجربہ نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تیری آمد نے اور تیری قربت نے میرے ذہن کے بہت سے خانے روشن کر دیے ہیں جن سے پہلے میں نے کبھی کام نہیں لیا تھا۔ تو کیا شمانہ تجھے زردروؤں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس حد تک نہیں سبوتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ کافی ذہین ہیں۔ بہر صورت ان کی طاقت کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا۔ وہ لوگ سکائی کے سادہ دل نوجوانوں سے کہیں زیادہ چالاک ہیں، اور چالاک آدمی ہمیشہ ذہانت سے جنگ کرتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہیں معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاہم ان کے لیے ہم کوئی مناسب کارروائی کریں گے، ان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سبوتا، جب ذہانت کی بات آ ہی گئی تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ذہین شخص موجود ہے جو چند افراد کے ساتھ ایک پوری جنگی جہاز کو شکست دے سکتا ہے۔ شمانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، سبوتا ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو شمانہ۔ کیا تیرے ذہن میں کبھی پوستیا نہیں آئی؟ اوہ، کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو بتاؤ تو صحیح سبوتا۔ لیکن وہ تجھے اس وقت کیسے یاد آ گئی شمانہ؟ بس یوں ہی سبوتا، تم اس کی حیثیت سے انکار تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی میں اسے بھول سکتی ہوں جو ایک دور میں مجھ پر فوقیت رکھتی تھی۔ ہاں شمانہ، اگر تم اس بات کو برا محسوس نہ کرو تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ بہر صورت بری لڑکی نہیں تھی، اور تم لوگوں کے لیے دل میں وہ جذبات بھی نہیں رکھتی تھی جو دوسرے زردرو رکھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زردروؤں کے لیے اس مشن کے خلاف ہے جو مقامی لوگوں کو ان کی جائیدادوں سے بے دخل کر کے خود حکمران بن بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کے مفاد میں صرف اتنا چاہتی تھی کہ انہیں بھی اس سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت دی جائے، اور وہ بھی یہاں کے باشندوں سے گھل مل کر رہ سکیں، اور وہ اس طرح یکجا ہو جائیں کہ مقامی غیر مقامی باشندوں کا فرق مٹ جائے۔ یہ نظریہ رکھنے والی لڑکی بری نہیں ہو سکتی شمانہ، اور بہر صورت میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ہاں سبوتا، یہ نظریہ برا نہیں تھا، شمانہ نے جواب دیا۔ ہاں شمانہ، میں بھی اس حد تک قائل ہوں۔ اس سلسلے میں نے فوما سے بھی گفتگو کی تھی۔ تو فوما نے کیا جواب دیا تھا؟ شمانہ نے جلدی سے پوچھا۔ فوما نے کہا تھا کہ اگر اس نے اپنی بستیاں واپس لے لیں اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا جسے درندگی سے تشبیہ دی جائے۔ وہ ہر اس شخص کو گرفتار کرے گا جو جنگ کرنے کے قائل ہو، اور پھر انہیں قید کر دے گا۔ قید کرنے کے بعد وہ انہیں پیشکش کرے گا کہ وہ دونوں میں سے کون سی قبول کرتے ہیں، موت یا پرامن زندگی۔ جن لوگوں نے پرامن زندگی تسلیم کر لی
وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اوہ، یہ فوما کا اچھا اقدام ہوگا۔ بہرحال سبوتا، صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں زردرون سے بھی جنگ کرنا پڑے۔ ایسی صورت میں اگر جنگ کرنے والوں میں پوستیا بھی شامل ہوئی تو؟ اس نے پوچھا۔ یہ ممکن نہیں ہے شمانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوستیا مجھے ان لڑکیوں میں نظر نہیں آتی جو جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ سکتی ہیں۔ اس کی فطرت میں تمہاری جیسی کیفیت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے وہ صرف عورتوں کے ساتھ رہے گی۔ شاید۔ شمانہ کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ایک بات اور بتاؤ گے سبوتا؟ اس کے لہجے کی کیفیت عجیب سی تھی۔ ہاں پوچھو شمانہ۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے ذہن میں بہت سے وسوسے جاگ اٹھے ہیں شمانہ، پوچھو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر پوستیا پھر تمہارے پاس آ جائے سبوتا، تمہاری پناہ میں آ جائے، تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ شمانہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، لیکن یہ بات تمہیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ بہر صورت اگر تم اپنا اور اس کا موازنہ کر رہی ہو تو اس بات میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں تمہارے لیے اس تک پہنچا تھا، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تم جب تک میرے پاس نہیں تھی شمانہ، مجھے دوسری طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا۔ اب جب کہ تم میری زندگی میں برابر کی شریک ہو، میرے ذہن میں کوئی دوسرا تصور نہیں ابھرتا، اور میرے خیال میں یہ تصور پوستیا کے لیے بھی ابھر نہیں سکتا۔ میں مطمئن ہو گئی ہوں سبوتا، تو یقین کر، مجھے تیرے اوپر بے پناہ اعتماد ہے، لیکن میں اپنی محبت سے مجبور ہوں، شمانہ نے کہا، اور پھر وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن پوری طرح نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ حکیم ہاکو اور چند دوسرے افراد ہماری قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ حکیم ہاکو نے زور زور سے دستک دی اور پھر باہر سے ہی کہا تھا، سبوتا، شکایہ کے جہاز واپس آ گئے ہیں، مینار کی بلندیوں سے انہیں دیکھ لیا گیا ہے، وہ انتہائی برق رفتاری سے سکائی کے ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں آ رہا ہوں حکیم ہاکو، میں نے جواب دیا، اور پھر چند ساعت کے بعد تیار ہو کر حکیم ہاکو کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا فاصلہ سکائی کے ساحل سے کتنا ہے؟ اتنا کہ سورج اپنے سفر کا 8واں حصہ بھی طے نہیں کر سکے گا، اور وہ سکائی کے ساحل پر پہنچ جائیں گے، ہاکو نے جواب دیا۔ اوہ، سکائی کے 8 جہازوں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ تیار ہیں؟ ہاں، مکمل طور پر۔ سکائی کے نوجوان بڑے جوش و خروش سے ان جہازوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بار پھر میں سوال کروں گا حکیم ہاکو، کیا تم ان لوگوں سے مطمئن ہو جو جہازوں پر ہیں، اور کیا وہ بحری جنگ آرام سے لڑ سکتے ہیں؟ ہاں یقیناً سبوتا، ہم نے ہر کام انتہائی محنت سے کیا ہے۔ ہم نے پورے سکائی میں ان لوگوں کو تلاش کیا ہے جو بحری جنگوں کے ماہر ہیں، جنگ لڑ چکے ہیں یا کم از کم جنگ سے پورے طور سے واقف ہیں۔ چنانچہ تقریباً 500 نوجوان ایسے ہیں جو بخوشی اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور ہم نے انہیں بحری بیڑے پر پہنچا دیا ہے۔ بشک ان کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہے، اور اس نے ہدایات جاری کر دی ہیں، حکیم ہاکو نے کہا۔ اچھا، اس بارے میں فوما کیا کہتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس فوما تمہارا منتظر ہے، تم جو کچھ کہو فوما اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ اوہ حکیم ہاکو، یہ مناسب نہیں ہے، فوما کو اپنے طور پر احکامات جاری کرنے چاہیے، میں نے کہا۔ بلا شبہ فوما سکائی کے نوجوانوں کو احکامات دے گا، لیکن تم فوما کو احکامات دو گی، حکیم ہاکو نے کہا۔ کیا یہ فوما کی مرضی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں سبوتا، فوما کا یہی کہنا ہے، حکیم ہاکو نے جواب دیا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہر صورت مجھے ان لوگوں سے ہمیشہ ہی دلچسپی رہی تھی جنہوں نے مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ فوما جس انداز میں میری مرضی کے مطابق کام کر رہا تھا اس سے مجھے بھی خوشی تھی، چنانچہ میں فوما کی قیام گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ فوما شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، اوہ سبوتا، شکایہ کے جہاز تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں، لیکن میں تیرے حکم کے بغیر ان لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فوما، ان لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دو، ان سے کہو کہ وہ بھی پوری رفتار سے پھیل کر شکایہ کے جہازوں کی طرف جائیں
اور حملے میں پہل شروع کر دیں۔ بہت خوب، بہت بہتر، فوما نے کہا، اور ہم لوگ تیزی سے ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگوں کا ازدحام تھا اور اس ازدحام میں فوما پہلی بار سکائی کے ساحل پر پہنچا۔ ساحل پر لوگوں کا انبوہ عظیم فوما کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ ان کا فوما تھا، وہی فوما، عظیم فوما جسے وہ مردہ تصور کر چکے تھے، جس کے مردہ ہونے کے بعد تصور نے انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، لیکن اب وہ زندہ حالت میں ان کے سامنے موجود تھا۔ سکائی کے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ ان کا وہ دیوتا جسے وہ دل و جان سے پوجتے تھے آج ان کے درمیان ہدایت دینے کے لیے موجود تھا، اور آج یہ ازدحام فوما کی مرضی سے جنگ کرنے جا رہا تھا، فوما کے دشمنوں سے، اس علاقے کے دشمنوں سے، اپنے علاقے کے دشمنوں سے۔ فوما کو دیکھ کر لوگ بے پناہ خوش تھے، اور فوما نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کی عقیدت و محبت دیکھ رہا تھا۔ فوما نے ہاتھ اٹھائی اور وہ فوما کا مقصد سمجھ گئے، اور ایک لمحے میں اس قدر خاموشی چھا گئی کہ سوائے سمندر کے شور کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تب فوما نے کہا، میرے دوستوں، میرے جانچاروں، تمہارے جذبات کا مجھے پورا احساس ہے۔ تمہارے ذہن میں میرے لیے بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن میرے ساتھیوں، یہ جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ میں تمہارے تمام سوالات کے جواب ضرور دوں گا۔ میں تم سے گفتگو کروں گا، تم سے گلے ملوں گا اور تمہاری خوشی میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا، لیکن اس وقت جب ہم اس سلسلے کا پہلا قدم اٹھا چکے ہوں گے۔ جانثاروں، شبالہ وہ غاصب ہے جو اقتدار کے لیے زردروؤں کا غلام بن گیا ہے، ہر طرح ان کی مرضی پر عمل کر رہا ہے۔ میرے عظیم دوست سبوتا، جسے تم نے دیکھا اور جس کے بارے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے فوما کو نئی زندگی دینے والا سبوتا ہے، یہ ہمارا اتنا بڑا محسن ہے کہ ہم اس کا احسان زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے۔ سبوتا کا کہنا ہے کہ پہلے شکایہ کے جہازوں کو روکا جائے گا، ان پر حملہ کیا جائے گا۔ ہماری جنگی حکمت عملی سبوتا ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس کے بارے میں تمہیں بھی معلوم ہے۔ باقی تفصیلات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میرے ساتھیوں، تم اس وقت تیار ہو جاؤ اور شکایہ کے جہازوں کو سکائی کے ساحل سے بہت دور روک کر عبرتناک شکست دو۔ ہاں، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے کہ اگر چاہو تو انہیں نیست و نابود کر دو، کیونکہ ان میں زیادہ تعداد زردروؤں کی ہے جو غاصب اور کینہ پرور ہیں۔ ہم زردروؤں کو اپنی سرزمین پر دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ اس شکل میں برداشت کیے جا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام رہیں، اور اس طرح ہم لوگوں سے گھل مل کر رہیں جیسے باقی باشندے رہتے ہیں۔ چنانچہ میری ہدایت ہے کہ تم پوری مہارت سے کام لے کر ان جنگی جہازوں کو شکست دو۔ جاؤ، میں تمہاری فتح کا انتظار کروں گا۔ فوما نے کہا، اور جہازوں پر جنگی نعرے گونجنے لگے۔ یہ سب فوما کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ تب جہازوں نے لنگر اٹھائی، بادبانوں کے رخ موڑے گئے، اور جہاز بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، گویا جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں واپس فوما کی طرف پلٹا، اور پھر ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حکیم ہاکو، کیا میری دوسری ہدایت پر عمل کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یعنی زردروؤں کی بستی کی جانب جوانوں کو بھیجنے والی بات؟ ہاں، سب کچھ تیری مرضی کے مطابق کیا گیا ہے سبوتا، ہاکو نے جواب دیا۔ جوانوں کے جتھے اس طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ پوری طرح جنگجو ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور ان کی قیادت تجربے کار لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو نے انہیں کیا ہدایت کی ہے حکیم ہاکو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا ہے سبوتا کہ وہ زردروؤں کی بستی سے تھوڑے فاصلے پر ان پہاڑی چٹانوں کی آڑ میں قیام کریں جو بستی سے زیادہ دور نہیں لیکن محفوظ ترین ہیں، اور وہاں رک کر وہ ہمارے نئے احکامات کا انتظار کریں۔ ہاں، انہیں ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ اگر زردرو اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بستی کی طرف کچھ کرنے کی کوشش کریں تو پھر انہیں اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور انہیں واپس ان کی بستی کی طرف دھکیل دیا جائے۔ حکیم ہاکو نے جواب دیا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے حکیم ہاکو، میں نے جواب دیا۔ کہیں میری ہدایت میں کوئی ایسی خامی تو نہیں رہ گئی سبوتا جو تجھے ناپسند ہو؟ ہاکو نے پوچھا۔ اوہ نہیں ہاکو، میں کہہ چکا ہوں کہ تو نے بالکل درست ہدایت دی ہیں۔ میں تیری ہدایت سے پوری طرح مطمئن ہوں۔
تو نے یہ سب کچھ میری مرضی کے مطابق کیا ہے، بس میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس گروہ کی قیادت سپرد کی گئی کیا وہ مکمل طور سے قابل بھروسہ ہیں؟ ہاں، وہ سب ماہر فن حرب ہیں اور جنگی چالیں بخوبی سمجھتے ہیں، حکیم ہاکو نے جواب دیا۔ میرا مقصد ان لوگوں کی وفاداریوں سے ہے ہاکو۔ او سبوتا، تو بہت گہرائی میں جاتا ہے، ویسے یقین رکھ وہ سب ہمارے فوما کے وفاداروں میں سے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے ہاکو، اگر زردروؤں کی بستی میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو ہم انتظار کریں گے، میں نے جواب دیا۔ میں نے فوما کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، فوما، کیا تم لکڑی کے اس بلند مینار سے اس عجیب و غریب جنگ کا جائزہ نہیں لوگے؟ او ہاں سبوتا، ضرور ضرور۔ اور فوما حکیم ہاکو کی طرف متوجہ ہو گیا اور بولا، حکیم ہاکو، کیا تم اس مینار پر نہیں چلو گے؟ کیوں نہیں فوما، ضرور۔ اور ہم تینوں مینار کی جانب بڑھنے لگے۔ تب فوما نے حکیم ہاکو کی طرف رخ کر کے کہا، کیا تم اب بھی اس شخص کو عام انسان کہو گے حکیم ہاکو؟ میں نہیں سمجھا عظیم فوما۔ لکڑی کا یہ بلند مینار کس کس کام آئے گا؟ فوما نے تعریفی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یقیناً، یوں لگتا ہے جیسے تمام کارروائی اس شخص کے ذہن میں ہو اور اس نے ہر عمل اسی طرح کیا ہو، ورنہ لکڑی کے اس مینار کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج یہ جس کام آ رہا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ہاں حکیم ہاکو، فوما نے عقیدت مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس مینار کی افادیت سے نہ صرف ہم شکایا اور سکائی بستی کے درمیان ہونے والی جنگ کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہاں سے ہم ان لوگوں پر بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں جو سکائی کے دوسری جانب آباد ہیں۔ بلا شبہ ہم ان پر بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں، فوما تعریفی لہجے میں بولا۔ میں اس دوران خاموش رہا۔ تب ہم لکڑی کے اس مینار کی بلندیوں پر چڑھتے گئے اور آخری سرے تک پہنچ گئے۔ مینار کافی وسیع تھا اور یہاں سے ہم بہت دور تک سمندر میں دیکھ سکتے تھے۔ سکائی سے روانہ ہونے والے جہاز یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت قریب ہوں، لیکن ساحل سے ان کا فاصلہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی رفتار بہت تیز رکھی ہے، اور اگر وہ اسی رفتاری سے چلتے رہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا جب وہ شکائے کے جہازوں تک پہنچ جائیں گے، جن کے بادبان اب صاف نظر آنے لگے تھے۔ ہم سب انتظار کرتے رہے۔ اصل کھیل تو اس وقت شروع ہونا تھا جب سکائی کے جہاز شکائے کے جہازوں تک پہنچ جاتے، اور جوں جوں سورج بلند ہو رہا تھا ہم اس وقت کے شدت سے منتظر تھے۔ ہماری تیاریاں مکمل تھیں، اس لیے ہم سب کھیل شروع ہونے کے منتظر تھے۔ سکائی کے جہاز جنہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دشمن کے حملے کا انتظار نہ کریں، برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے اس طرح پھیل رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شکائے کے جہازوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ سکائی والوں نے فوما کے نام کا نعرہ لگایا، اور شاید یہی نعرہ شکائے والوں کے لیے حیرت انگیز تھا۔ بہر صورت سکائی کے جہازوں پر سے برق رفتاری سے تیر اندازی اور پتھر بازی شروع ہو گئی، اور چند ہی ساعت کے بعد دوسری جانب سے بھی اس کا جواب ملنے لگا۔ لیکن سکائی کے تازہ دم لوگ اس لیے بھی بہت خوش تھے اور جلانی میں تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے فوما کو دیکھ لیا تھا، اور اس وقت انہیں اندازہ تھا کہ وہ فوما کے نام کے اقتدار کو بچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ ان کے جذبات شدید تھے۔ جذبات کی اس شدت نے ہی انہیں اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ بے خوف و خطر ہو کر شکائے کے جہازوں کا مقابلہ کریں، اور اسی محبت نے انہیں جان فروشی پر آمادہ کیا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی حملے میں سکائی کے جہازوں پر اپنی برتری ثابت کر دی، اور شکائے کے جہازوں کو شدید ترین نقصان پہنچنے لگا۔ میں، فوما اور حکیم ہاکو جہازوں کی جنگ سے بہت مطمئن تھے۔ جس انداز میں ہمارے جہازوں نے حملہ کیا تھا وہ بے حد شاندار تھا۔ شکائے کے جہازوں کو شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ بھی ہر قسم کے اسلحے اور جنگی ضروریات سے لیس تھے، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ کسی ایک جگہ انہیں اتنی شدت سے مدافعت کرنا ہوگی۔ بہر صورت جنگ باقاعدگی سے جاری رہی اور پھر بے انتہا شدت اختیار کر گئی۔ دونوں طرف سے شدید حملے ہو رہے تھے، لیکن سکائی والوں کا پلہ شروع سے ہی بھاری تھا اور شکایہ والے دبے دبے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان میں کوئی شخص ذہین نہیں تھا جس نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر لیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ
ان کے بادبانوں کا رخ بدل گیا ہی۔ وہ جزیرے کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں زردرو آباد تھے، اس طرح گویا وہ پشت سے ساحل چاہتے تھے۔ یہ بحر صورت ذہانت کی بات تھی، لیکن یہاں جو کچھ ہو چکا تھا اسے مد نگاہ رکھتے ہوئے ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ لیکن ابھی وہ لوگ اس سے بے خبر تھے۔ سکائی کے جہاز ان کا تعاقب کرنے لگے، ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ تب میں نے حکیم ہاکو کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، صورتحال مکمل طور پر ہمارے حق میں ہے ہاکو۔ میرا خیال ہے ہمیں اب دوسرے حصے کی خبر لینی چاہیے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ سب لوگ اب ساحل کے قریب پہنچ کر سکائی کے جہازوں سے جنگ کریں گے۔ سکائی کے جہازوں کو چاہیے کہ اگر وہ تجربے کار ہیں تو ساحل تک نہ جائیں، بلکہ ساحل سے دور رہ کر اپنے حملے جاری رکھیں، کم از کم اتنے فاصلے پر کہ وہ ان جہازوں کو اپنے نشانے کی زد میں لے سکیں۔ یقیناً ان تک یہ اطلاع پہنچانا تو ناممکن ہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سب ان کی اپنی کارکردگی پر مبنی ہے۔ بحر صورت حکیم ہاکو، اب ہمیں دوسرے حصے کی خبر لینا چاہیے۔ ضرور سبوتا، تو پھر میرا خیال ہے میرے ساتھ آؤ، اور فوما اگر تم پسند کرو تو تم بھی۔ واہ سبوتا، یہ تو نے کیا کہا؟ میں بھلا جنگ کرنا پسند نہیں کروں گا، میں پوری طرح زردروؤں کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں، فوما نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تیاریاں کرو، میں نے کہا۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس لشکر کی جانب چل دیے جو ابھی تک زردروؤں کی بستی کے عقبی حصے میں پہاڑوں کے پیچھے قیام پذیر تھا۔ زردروؤں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایسا کوئی لشکر عقب سے ان کے نزدیک آیا ہے، اور وہ سراسیمہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے تیاریاں تو کی ہی ہوں گی، لیکن دیکھنا صرف یہ تھا کہ وہ کہاں تک تیاریاں کر سکے ہوں گے۔ چنانچہ ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس لشکر کی جانب پلٹ گئے، اور فوما کی آمد پر لشکر نے خوشی کے نعرے لگائے۔ تب فوما نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا حکم ہے سبوتا؟ میرا خیال ہے زردروؤں پر حملہ کر دیا جائے، میں نے کہا، اور فوما نے پرجوش آواز میں اپنے ساتھیوں کو حملے کے لیے اکسایا، اور تھوڑی دیر کے بعد لوگ بے تحاشا زردروؤں کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کا جوش و خروش اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ وہ زردروؤں کے مقابلے کے لیے کافی ہیں، خواہ دوسری طرف سے کتنی ہی شدت سے مقابلہ کیوں نہ کیا جائے۔ چنانچہ بذات خود ان جنگی معاملات میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے ان کی کارروائیاں دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اپنا گھوڑا ایک طرف لے گیا۔ وہ لوگ زردروؤں کی بستی کی طرف پہنچ چکے تھے اور خوفناک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ زردرو کو تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن بحر صورت میں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کی تھی کہ وہ ذہین بھی ہیں اور دلیر بھی۔ ذہانت اور دلیری جب یکجا ہو جائے تو بحر صورت وہ ایک خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ ذہانت اور دلیری زردروؤں کے پاس تھی، جبکہ جنگی ہتھیاروں سے سکائی کے نوجوان لیس تھے۔ ہاں جذبوں کی شدت بھی تھی، وہ شدت جو فوما کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ ایسی صورت میں جنگ کا خوفناک ہو جانا تو لازمی ہو ہی جاتا ہے۔ یہی اس وقت بھی ہوا۔ سکائی کے لوگ بڑے جوش و خروش سے گئے۔ زردروؤں کی بستی کا ایک ایک مقام مورچہ بنا ہوا تھا، وہاں سے اس قدر تیر اندازی اور سنگ باری کی گئی کہ سکائی والوں کے حواس جواب دینے لگے۔ ان کے سامنے کی پوری قطار صاف ہو گئی تھی۔ فوما بھی زخمی ہوتے ہوتے بچا تھا، بمشکل تمام اسے پیچھے لایا گیا۔ میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ زردروؤں سے جنگ جس قدر آسان سمجھی گئی ہے اس قدر آسان نہیں ہے۔ سکائی کے پرجوش نوجوانوں کو سنبھل کر حملہ کرنا چاہیے تھا، ورنہ وہ زبردست نقصان اٹھا سکتے تھے۔ میں نے بھی جنگ کی صورتحال دیکھی تھی اور اندازہ لگا رہا تھا کہ سکائی والے پورے طور سے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، لیکن بحر صورت زردروؤں پر فتح حاصل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر قیادت کرنے والے سردار کو چند مشورے دیے، اور فوما نے بھی کہا، سردار فوما، میرا خیال ہے ان لوگوں کو سامنے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر تو بتانا سبوتا، حملے کا دوسرا انداز کیا اختیار کیا جائے؟ تو نے دیکھا سکائی کے چند پرجوش نوجوان اپنی ذرا سی غلطی سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ہاں فوما، میں نے دیکھا ہے، اس لیے میرے خیال کے مطابق ایک حصہ سامنے رہے اور باقی دو حصے دو سمتوں میں بٹ جائیں۔ اس طرح وہ لوگ زردروؤں کی بستی کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح زردروؤں کی توجہ بھی بٹائی جا سکتی ہے۔ فوما نے میری ہدایات سنی
اور میری ہدایت پر فوری عمل کیا گیا۔ سکائی کے نوجوان 3 حصوں میں بڑھ گئے تھے اور یہ اسکیم بے حد کامیاب رہی تھی۔ چنانچہ جب زردروؤں پر 3 جانب سے خوفناک حملہ ہوا تھا تو وہ بوکھلا گئی۔ سامنے کی سمت سے تو وہ شدید مدافعت کر رہے تھے، لیکن باقی دونوں سمتیں غیر محفوظ تھیں، وہاں وہ کوئی بندوبست نہیں کر پائے تھے۔ چنانچہ اس طرف سے بڑھنے والے بلاخر ان کے مکانوں تک پہنچ گئے اور پروفیسر جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ اب تک زردرو سکائی والوں کو شدید نقصان پہنچاتے رہے تھے، لیکن اب چونکہ بات ان کے گھروں تک پہنچ گئی تھی اس لیے وہ بھی بدحواس ہو گئے تھے اور وہ مدافعانہ جنگ کرنے لگے تھے۔ چنانچہ سکائی والوں کو سامنے سے بھی موقع مل گیا۔ بہت دیر نہیں گزری تھی کہ وہ سب زردروؤں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب زردروؤں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا تھا، ہر اس آدمی کو مارا جا رہا تھا جو ہتھیار لیے سامنے آتا تھا، لیکن میری ہدایت بدستور کام کر رہی تھی۔ فوما نے ان لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جو جنگ نہیں کر رہے ہیں انہیں صرف گرفتار کر لیا جائے۔ بہر صورت زردروؤں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی مدافعت بالکل بیکار ثابت ہوگی، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور سکائی کے نوجوان انہیں گرفتار کرنے لگے۔ یہاں کی صورتحال دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں جنگ جیت لی گئی ہے، اور پھر ہم اس راستے سے ساحل کی طرف بڑھے۔ صرف تھوڑے سے افراد کو وہاں چھوڑ دیا گیا تھا جو قیدیوں کو باندھنے میں مصروف تھے۔ باقی ہم سب لوگ ساحل کی طرف بڑھ گئے اور یہاں سے ہم نے جو منظر دیکھا وہ بھی خاصا دلچسپ اور دل خوش کن تھا۔ سکائی کے جہاز بڑے شاندار پیمانے پر جنگ کر رہے تھے۔ سکائی کے حملہ آور جہاز اب اتنا پیچھے ہٹ چکے تھے کہ مزید پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے قدم اکھڑنے لگے ہوں۔ اور چند ہی ساعت کے بعد ہم نے یہ تماشا دیکھا، جہازوں سے کشتیاں اترنے لگیں اور وہ لوگ بے تحاشا ساحل کی طرف دوڑنے لگے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ساحل پر ان کے استقبال کے لیے ہم موجود تھے۔ دست بدست جنگ شروع ہو گئی اور ایک بار پھر جہاز والوں کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود نہ تھے جو زمینی لڑائی میں کام آتے۔ چنانچہ انہیں یہاں بھی شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ شکایت سے آنے والوں کے ساتھ ہم نے کوئی رعایت نہیں برتی تھی۔ ہم انہیں بے دریغ قتل کر رہے تھے اور بالآخر سکائی کی جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ سکائی کی سرزمین کو زردروؤں سے پاک کر دیا گیا تھا اور فوما کی زندگی کا واضح اعلان ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ خبریں زیادہ دیر تک دوسرے علاقوں سے چھپی نہیں رہ سکتیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ سکائی کو مضبوط و محفوظ حصار بنانے کے بعد دوسرے علاقوں کا رخ کیا جائے۔ گرفتار لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا اور چاروں طرف ایک عجیب سا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ سکائی کے نوجوانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ جو بھی زردرو ذرا بھی سرکشی کی کوشش کرتا اس کی گردن اس کے شانوں پر سے اتار لی جاتی، اور مجھے میری کیفیت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ مجھے یہ سارے منظر زیادہ اچھے نہیں لگ رہے تھے، چنانچہ میں کسی حد تک اداس سا ہو گیا تھا اور میں نے شمانہ کو تلاش کیا۔ شمانہ کو ہم نے سکائی میں ہی چھوڑا تھا۔ یہاں آتے وقت میں نے اسے لانا مناسب نہیں سمجھا تھا، حالانکہ وہ بے حد ضد کر رہی تھی، لیکن بہر صورت میں اسے جنگ میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فوما کے کہنے پر شمانہ رک گئی تھی، چنانچہ میرا یہی خیال تھا کہ شمانہ سکائی بستی میں ہی ہوگی۔ میں نے وہاں سے پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہر صورت ہاکو کو اس کی اطلاع دینا ضروری تھی۔ اس وقت حکیم ہاکو بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ نہ جانے حکیم ہاکو کہاں تھا، میں اسے تلاش کرنے لگا۔ میرا گھوڑا سکائی کے نوجوانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حکیم ہاکو کی تلاش میں چل پڑا۔ حکیم ہاکو جلد ہی مجھے مل گیا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تھوڑے فاصلے پر لوگوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا تھا اور حکیم ہاکو افسردہ سا شاید اسی ہجوم کے درمیان سے پلٹا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ حکیم ہاکو، میں نے اسے آواز دی اور وہ چونک گیا۔ سبوتا، اوہ سبوتا، نقصان عظیم، سبوتا، ایک عظیم نقصان، حکیم ہاکو نے مزمحل لہجے میں کہا اور میں گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ کیا ہوا حکیم ہاکو؟ فوما کہاں ہے؟ فوما محفوظ ہے، لیکن حکیم ہاکو کی گردن آہستہ آہستہ جھک گئی۔ کیا بات ہے حکیم ہاکو؟ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، میں نے پوچھا۔ سبوتا، تیرے لیے ایک بری خبر ہے۔ تو پھر بتا حکیم ہاکو۔
میں نے جلدی سے کہا۔ شمانہ نہ جانے کس طرح جنگ میں شامل ہو گئی تھی، وہ ماری گئی ہے، حکیم ہاکو نے بتایا، اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جسم میں سرد لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ حکیم ہاکو کے ان الفاظ پر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ شمانہ مر گئی ہے، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات میرے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ بلا شبہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں غم سے ساکت ہو جاتا، لیکن پروفیسر، میری زندگی تو ان حادثات سے عبارت تھی۔ ایسے غیر متوقع حادثات ہوئے تھے جنہیں میں کبھی نہیں روک سکتا تھا، اور یہاں مجھے اپنی بے بسی کا پورا احساس ہوا تھا۔ شمانہ کی موت بھی اس وقت ایسا ہی حادثہ تھی، لیکن میں اس موقع سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چنانچہ چند ساعت میری یہ کیفیت رہی، پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے حکیم ہاکو کی طرف دیکھا جو غم سے نڈھال نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے کہا، کہاں ہے وہ؟ اس مجمع کے درمیان، شاید جنگ کرتی ہوئی ماری گئی ہے، اس کے سینے میں نیزہ پیوست ہے، حکیم ہاکو نے جواب دیا، اور میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔ میں ہجوم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چیرتا ہوا ان کے درمیان پہنچ گیا جہاں شمانہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ایک لمبا نیزہ اس کے سینے میں پیوست تھا اور شمانہ دم توڑ چکی تھی۔ وہ سیدھی زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے خوبصورت بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ تب عقب میں سے کسی نے کہا، اس کے باپ نے بھی سکائی کے نوجوانوں کے لیے، سکائی کی زندگی کے لیے آتش فشاں میں کود کر جان دی تھی، اور آج سکائی کی بیٹی نے سکائی کے فوما کی برتری کے لیے جان دی ہے۔ میں خاموش نگاہوں سے شمانہ کو دیکھ رہا تھا اور میرے اندر عجیب سے طوفان امڑ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شمانہ مر گئی ہے۔ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز مجھے یاد آ رہا تھا۔ شمانہ تو اسی دن مر گئی تھی جب اس کی شخصیت ختم ہوئی تھی اور وہ میرے تابع ہو گئی تھی۔ حکیم ہاکو افسردہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، میں ذہنی توازن کھو بیٹھوں گا، لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی تھی کہ وہ میری شخصیت سے ناواقف تھے۔ میرے ذہن کو کسی غم کا احساس مجروح نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے تو صدیاں ختم ہوئیں، صدیوں کے وہ کردار جو میرے سامنے بہت نمایاں حیثیت رکھتے تھے، میرے سامنے دم توڑتے تھے۔ اگر میں غم منانے پر آتا تو زندہ نہ رہ سکتا تھا، اور اگر زندہ رہتا تو مردوں کی مانند۔ چنانچہ شمانہ کی موت کا مجھے غم ضرور ہوا تھا، لیکن اب وہ مر چکی تھی، اسے یاد کرنے سے فائدہ کیا تھا؟ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میدان جنگ میں آ رہی ہے، ورنہ میں اسے روک سکتا تھا۔ حکیم ہاکو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ سے بولا، میں تیرے غم میں برابر کا شریک ہوں سبوتا۔ اوہ حکیم ہاکو، کس کس کے غم میں برابر کے شریک ہوگی؟ بے شمار نوجوان مارے گئے ہیں، ہمیں سبھی کا افسوس ہے، اور پھر جنگ میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اوہ لیکن شمانہ تیری محبوبہ تھی۔ ہاں، جب تک وہ میرا ساتھ دے سکی اس نے دیا تھا، اب مر گئی، مجھے افسوس ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ مرنے والے مر جاتے ہیں اور وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ حکیم ہاکو چند ساتھ مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، تو ہر رنگ میں عجیب ہے سبوتا، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ میں نے شمانہ کی لاش پر آخری نگاہ ڈالی۔ یہ لڑکی مجھ سے رابطہ توڑ چکی تھی، اس لیے پروفیسر، میں باقی جذباتی باتوں سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے اس کے قدردان یہاں موجود تھے اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ میں بے جان جسم کے لیے پریشان ہو کر کیا کر سکتا تھا؟ چنانچہ میں بھی آگے بڑھ گیا۔ زردروؤں کو یہاں بھی موقع مل رہا تھا اور وہ اب بھی سرکشی کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہازوں کو مکمل شکست ہو چکی تھی۔ سکائی کے جوان ان لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ گویا زردروؤں کا سکائی پر بالکل خاتمہ ہو چکا تھا اور اب صرف وہ قیدی کی حیثیت رکھتے تھے۔ کافی فاصلے پر میں نے زردروؤں کے سردار پکاشا کو دیکھا۔ سردار پکاشا پوسیتا کا باپ تھا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی پوسیتا ابھر آئی تھی، اور پروفیسر، تم مجھے خود غرض سمجھو یا یوں کہہ لو کہ میں تم لوگوں سے قطعی مختلف ہوں۔ پروفیسر، پوسیتا کے تصور کے ساتھ پر لطف لمحات نہیں آئے تھے، بلکہ بس یوں ہی خیال آ گیا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب سے میں شمانہ سے ملا تھا میں نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک بار بھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور یہاں تک کہ بالآخر میں اس کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ اس وقت مجھے پوسیتا کا خیال صرف پکاشا کی لاش دیکھ کر آیا تھا۔
میں اسے تلاش کرنے لگا۔ سکائی کے نوجوان اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہوں نے زردروؤں کی بستی کو صاف کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال رہے تھے۔ ظاہر ہے ان زردروؤں نے ان کے فوما کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ زردروؤں کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکا تھا، پھر بھی کچھ لوگوں نے بھاگ کر اگر جان بچائی ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بحر صورت ہر طرف ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا، اور اب جب کہ یہ لوگ فاتح بن چکے تھے، میری ان کے درمیان ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ میں اپنی بستی کی جانب چل پڑا اور اپنی رہائش گاہ میں پہنچ گیا۔ اپنے ذہن کو ٹٹولنے پر مجھے احساس ہوا کہ بحر صورت اس میں شمانہ کی یاد تو ہے، لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی کہ میں خود کو غمزدہ کہہ سکتا۔ اس سارے ہنگامے سے فارغ ہونے کے بعد ایک عجیب سی بیزاری کا احساس ہو رہا تھا، لیکن بحر صورت میں ابھی فوما کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی صرف سکائی کا علاقہ ہی اس کے قبضے میں آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے لیے کام کرنا تھا۔ دیر تک اپنی رہائش گاہ پر خاموش بیٹھا رہا۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ میں نے وہاں جانا ضروری نہیں سمجھا اور میں اپنی رہائش گاہ پر ہی رہا۔ تب حکیم ہاکو نے آ کر آواز دی۔ یہ بوڑھا ہمدرد خواہ مخواہ روتی شکل بنا کر میرے سامنے آ رہا تھا۔ غالباً وہ شمانہ کے سلسلے میں تعزیت کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گیا۔ سپوتا، تو نے شمانہ کے غم سے لاپرواہی کا اظہار کیا تھا، لیکن دلوں کے درد سے کون واقف نہیں ہوتا۔ میری خواہش ہے کہ تو اسے بھولنے کی کوشش کر۔ اس نے ایک عظیم مقصد کے لیے جان دی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کے باپ نے سکائی کے لیے جان دی ہے، اور وہ خود بھی فوما کے لیے مر جانا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے جب وہ وحشت کے دور میں تھی تو اس نے اگر کسی سے وفا کا اعلان کیا تھا تو وہ صرف فوما تھا۔ دنیا کے کسی انسان کو اس نے کچھ نہیں گردانا تھا۔ ایسی صورت میں ہم سب اس کے لیے غمزدہ ہیں۔ اوہ ہاکو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ بے شک شمانہ مر چکی ہے، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ میں غمزدہ نہیں ہوں۔ نیک مقاصد کے لیے جان دینے والوں کے لیے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم وہاں کے معاملات سے فارغ ہو آئے ہو؟ نہیں، تم اسے فراغت تو نہیں کہہ سکتے سپوتا۔ ابھی زردروؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ اسلحہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لگا ہے۔ زردروؤں کا زمین دوز اسلحہ خانہ جہاں انہوں نے بے شمار اسلحہ جمع کیا تھا، یقیناً وہ اسلحہ ان لوگوں کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ گویا وہ لوگ بھی کوئی سازش کر رہے تھے۔ سپوتا، اتنا بڑا ذخیرہ بلا وجہ جمع نہیں ہو سکتا تھا۔ بے شک ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کا پکاشا مارا گیا ہے، ورنہ اس کے بارے میں ہم اس سے گفتگو کرتے۔ اوہ، اس کا خیال رکھا گیا ہے سپوتا۔ چند ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن سے فوما معلومات حاصل کرے گا۔ یہ اچھا کیا گیا ہے۔ یہ تجویز کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ فوما کی۔ بہرحال وہ اس علاقے کا شہنشاہ ہے اور ذہین انسان بھی، میں نے کہا۔ تو پھر اب تیرا کیا حکم ہے سپوتا؟ فوما نے کہا ہے کہ میں تجھے لے کر وہاں پہنچ جاؤں۔ ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے۔ تمام قیدی گرفتار ہو چکے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ کچھ نہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا۔ ہم نے انہیں ایک احاطے میں بند کر دیا ہے، اس نے کہا۔ اچھا، کسی عورت کو قتل تو نہیں کیا گیا؟ نہیں، کسی بھی عورت پر سکائی کے کسی نوجوان نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مجھے خوشی ہے، حالانکہ ایسے موقع پر نوجوان بے قابو ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ہاں سپوتا، اس لیے ہم نے عورتوں کو قتل کر دینے کے بجائے احاطے میں بند کر دیا ہے، حکیم ہاکو نے کہا۔ ٹھیک ہے ہاکو، اگر فوما کی خواہش ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر حکیم ہاکو کے ساتھ باہر نکل گیا۔ مجھے اب پوسیتا کی تلاش تھی اور میں اس کی تلاش میں احاطے تک گیا جہاں عورتوں کو قید کیا گیا تھا۔ بے شمار عورتیں تھیں جو رو رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ۔ بچے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ حالانکہ مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن بعض اوقات انسان خود اپنی ہی سازشوں کا شکار ہو کر مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میری نگاہیں پوسیتا کو تلاش کر رہی تھیں۔ نوجوان لڑکیوں میں مجھے بڑے بڑے حسین چہرے نظر آئے، لیکن ایک کونے میں مجھے پوسیتا دکھائی دی۔
وہ گھٹنوں میں سر دیے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئی اور پھر میں آہستہ چلتا ہوا پوسیتا کی جانب بڑھ گیا۔ پکاشا کی بیٹی جس حالت میں بیٹھی تھی مجھے دکھ ہوا تھا۔ میں نے اس کا وہ دور دیکھا تھا جب وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اور بہر صورت میرا اس سے کچھ تعلق بھی رہ چکا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ شمانہ کا بھوت مجھ پر کچھ اس طرح سوار ہوا تھا کہ میں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت میری معاون ثابت ہوئی تھی جب شمانہ سے میری دشمنی چل رہی تھی، اور میں نے پوسیتا سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اور اس کے بعد میں نے نہ صرف اسے نظر انداز کر دیا بلکہ اس کی نسل کو اور اسے تباہ کرنے میں میرا پورا ہاتھ تھا۔ اس وقت اسے اس طرح دیکھ کر میرے ذہن پر کچھ عجیب سے خیالات طاری ہو گئی۔ آخر میں ان کا دشمن کیوں بن گیا تھا؟ زردروؤں نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑا تھا، یہ ان لوگوں کا اپنا مسئلہ تھا۔ وہ اس علاقے پر اپنا تسلط چاہتے تھے۔ اگر مجھے فوما کے بجائے پکاشا مل گیا ہوتا تو کیا میں اس کی مدد نہیں کرتا؟ فوما کی مدد کے لیے میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھا، حالانکہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ غاصب تھے اور فوما کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں پوسیتا کو دیکھ کر پیدا ہوئی تھیں، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال پوسیتا کو میں ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، چنانچہ میں آہستہ آہستہ ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پوسیتا، یوں لگا تھا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے جھک کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور دوبارہ آواز دی، پوسیتا۔ تب اس نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں، لیکن ان میں آنسوؤں کی نمی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر جیسے ان آنکھوں کی زندگی واپس لوٹ آئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ تب ان میں نفرت کی آگ سلگ اٹھی۔ اٹھو پوسیتا، میں نے بھاری لہجے میں کہا، اور اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ اوہ، تم مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہی ہو پوسیتا، میں نے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے نفرت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تب میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ پوسیتا کی اتنی مجال تو تھی نہیں کہ وہ میری اس کوشش سے بھی کھڑی نہ ہوتی، لیکن اس کے انداز میں تعاون نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے میرے بارے میں مکمل معلوم ہوگا، اور وہ جانتی ہوگی کہ میں زردروؤں کی تباہی کا پورا ذمہ دار ہوں۔ تب بھی وہ مجھ سے نفرت کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے قیدی عورتوں کے احاطے سے باہر نکال لایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ چند ساعت کے بعد ہم قیدی عورتوں کے احاطے سے کافی دور آ گئے، اور ایک سنسان سی جگہ میں نے اسے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پوسیتا اسی طرح سر جھکائے پتھر پر بیٹھ گئی۔ تم خاموش کیوں ہو پوسیتا؟ میں نے پوچھا، اور اس نے ایک بار پھر جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں میں بہت سی شکایات اور بہت سے تاثرات تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زبان کے بجائے آنکھوں کو استعمال کرنا چاہتی ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ اس کے الفاظ آنکھوں کے راستے میرے ذہن تک پہنچ رہے تھے۔ تب میں نے اسے کہا، ممکن ہے تم غلط فہمی کا شکار ہو، چنانچہ مجھ سے یہ رویہ روا نہ رکھو تو بہتر ہے۔ میں تم سے گنجائش کی توقع رکھتا ہوں۔ غلط فہمی؟ پوسیتا کی غراتی ہوئی آواز ابھری۔ ہاں پوسیتا، غلط فہمی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بڑے انوکھے ہوتے ہیں، عجیب سی شکل و صورت کے مالک، اور اس کے ساتھ ہی ان کا کردار بھی عجیب ہوتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہ کہوں گی ثبوتا، لیکن تم بھی انوکھے ہی ہو۔ جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو پوسیتا، تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اگر تم میرا درد نہیں سمجھ سکتے تو زبان سے کہنے سے کیا فائدہ؟ ایسی باتیں تو ان لوگوں سے کہی جاتی ہیں جو حساس ہوتے ہیں، اور تم بے حس ہو۔ تم بے حس ہو ثبوتا۔ تم نے ان کے لیے، ان کتوں کے لیے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہماری نسلیں بگاڑ دیں۔ ہمارا قصور کیا تھا ثبوتا؟ ہم بھی تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی سی زمین چاہتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنائیت کا سلوک کر کے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ہم میں سے سب کے خیالات ایسے نہ تھے کہ ہم مقامی لوگوں کو تباہ و برباد کر کے خوش رہتے۔ ہم تو صرف اپنی سانسیں سکون سے گزارنا چاہتے تھے۔ بتاؤ اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ تب میں نے آہستہ سے کہا،
لیکن پوسیتا، تمہیں معلوم ہے کہ مقامی باشندے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، یہ مقامی باشندوں کا اپنا مسئلہ تھا، لیکن تم اس میں شریک کیوں تھے سبوتا؟ میری کوئی حیثیت نہیں تھی پوسیتا، بس میں نے فوما کو بچایا تھا۔ وہ مجھے سمندر میں ڈوبتا ہوا مل گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے بس اس کی مدد کی۔ اس سے زیادہ میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم نے اس کی مدد کی اور ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تمہارا اپنا فعل تھا سبوتا۔ اب تم مجھ سے ایسے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ اب تم ہمارے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اب کیا رہ گیا ہے میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے؟ دیکھو سبوتا، سنو، ساری دنیا میں اب میرا کوئی نہیں ہے۔ میں قیدی عورت کی حیثیت سے ان لوگوں کے درمیان ہوں۔ اب تم یہ بھی دیکھو کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یقیناً تمہیں خوشی ہوگی۔ اور نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے واقعی ضرورت سے بڑھ چڑھ کر اقدامات کیے ہوں۔ کم از کم مجھے ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سبھی کی زندگی یکساں ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ میرا کسی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا شمانہ میرے ذہن کو اس طرف لانے کا باعث تھی؟ یہ تو مناسب بات نہیں تھی۔ شمانہ میری اپنی پسند تھی، اور اگر اپنی پسند کے لیے انسان دوسروں کو تباہ و برباد کر دے تو یہ انسانیت کا کوئی اچھا معیار نہیں تھا۔ میں چند ساتھ سوچتا رہا تھا، پھر میں نے کہا، میرا خیال ہے میں کافی شرمندہ ہو چکا ہوں پوسیتا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا واقعی افسوس ہے، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ شمانہ بھی مر گئی، اب یہ لوگ آگے اقدامات کریں گے۔ ہاں، میں تم سے صرف ایک وعدہ کر سکتا ہوں پوسیتا۔ کیا وعدہ؟ پوسیتا نے پوچھا۔ آئندہ میں ان کے ساتھ کسی بھی سلسلے میں شریک نہیں ہوں گا۔ اوہ، آئندہ؟ تم مجھے بتاؤ سبوتا، مجھے آئندہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں۔ میرا باپ مارا جا چکا ہے، سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ سکائی کا یہ علاقہ ویران اور برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر اگر تم آئندہ کی بات کرو تو مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے سبوتا؟ میں خود بھی تم سے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ وہ لوگ جو مقامی باشندوں کو تباہ و برباد کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں مجھے خود بھی پسند نہیں ہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ ہم سب یکساں طور سے زندگی گزاریں، اور یہی میری خواہش تھی۔ لیکن اب کیا میں اس انداز میں زندگی گزار سکتی ہوں؟ تم ہی انصاف کرو سبوتا۔ پوسیتا، میں اب تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ زندگی کے بقیہ دور میں تمہارا ساتھ دوں۔ نہیں سبوتا، میں اپنی بقیہ زندگی کا کوئی تعین نہیں کر سکتی۔ زندگی اب باقی بھی کہاں رہ گئی؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ان لوگوں کے درمیان میں زندہ رہ سکتی ہوں؟ نہیں سبوتا، نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم زندہ رہو گی پوسیتا، تمہیں بھلا کون نقصان پہنچا سکتا تھا؟ کس کی مجال ہے کہ میری موجودگی میں تمہاری ذات پر کوئی آنچ آئے؟ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں پوسیتا کہ تمہاری حفاظت خود کر سکوں۔ میں نے کہا، سبوتا، براہ کرم میری نظروں سے نہ گرو۔ اس کے باوجود اگر تم میرے قبیلے کے دشمن ہو، میں تمہاری انفرادیت کی قائل ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک انوکھے انسان ہو، لیکن ایسی باتیں کر کے تم مجھے فریبی محسوس ہو رہے ہو۔ تم جو کچھ بھی ہو سبوتا، لیکن براہ کرم تم خود کو فریبی بنا کر پیش نہ کرو، ورنہ مجھے افسوس ہوگا۔ میں نہیں سمجھا پوسیتا۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا پوسیتا، یہ میری خواہش ہے۔ ہرگز نہیں، تم میرے باپ کے قاتل ہو، میں تمہاری خواہش کا احترام کروں گی۔ پوسیتا کی آنکھوں میں دیوانگی ابھر آئی، وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگا۔ ٹھیک ہے پوسیتا، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق وقت گزارنے کی اجازت دی جائے گی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، یقینی طور پر تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی مجبور نہ کر سکے گا۔ چلو میرے ساتھ، میں نے کہا۔ کہاں؟ مجھے ان قیدی عورتوں کے پاس پہنچا دو سبوتا، آخر وہ بھی تو انسان ہیں، میری بستی کی عورتیں ہیں۔ میں انہی کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ تم اپنی اختیارات سے کام لے کر مجھے یہاں تک لائے ہو سبوتا، لیکن میں اپنی اختیارات سے کام لے کر مر تو سکتی ہوں، پوسیتا نے کہا، اور میں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔
میں اس لڑکی کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ بہرکیف میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اور یہ صحیح بھی ہے۔ فوما اب ایک مخصوص حیثیت میں آ گیا تھا، باقی معاملہ اس کا اپنا تھا۔ اگر وہ زردروؤں سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دیتا ہے تو درست ہے، اور اگر نہیں دے پاتا تب بھی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ پوسیتا نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا تھا، اور میں سوچنے لگا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر فوما ان کے ساتھ کوئی باعزت معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس سے کیا؟ آخر زردروؤں کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا، اور اگر تمام لوگوں کو فوما تباہ و برباد کر دیتا تو مجھے اس سے کیا مل جاتا؟ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے میں خاموش ہی رہوں گا۔ اور دراصل پروفیسر، پوسیتا سے گفتگو کے بعد میں بددل ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے پوسیتا کو احاطے میں پہنچا دیا اور خود اپنی قیام گاہ میں واپس آ گیا۔ فوما، حکیم ہاکو اور دوسرے تمام لوگ جشن منا رہے تھے۔ میرا نام جگہ جگہ لیا جا رہا تھا، لیکن میں اداس تھا۔ میں اپنی قیام گاہ پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ بلا شبہ بعض اوقات میں ایسے معاملات میں الجھ جاتا تھا جن میں مجھے نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ کیا فائدہ ہوا مجھے ان لوگوں کو قتل کرا کے؟ فوما بھلا مجھے کیا دے گا؟ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ صرف ایک کو مظلوم سمجھ لینا نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، زردرو یہاں سازشی ذہن لے کر آئے تھے۔ وہ ان لوگوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، فوما کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے بعد فوما کو زندگی مل گئی، اور اگر اب فوما ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے دیتا ہے اور اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہ تھا، اور اگر نہیں کر پاتا تو تب بھی یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں فوما کی بھرپور طور سے مدد کروں۔ آخر مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ میں نے سوچا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود اب ان معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ پوسیتا کے الفاظ سے میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اب میں اسے واپس نہیں لا سکتا تھا، لیکن پوسیتا کو اس طرح چھوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس وقت چونکا جب حکیم ہاکو میرے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تاسف کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ سبوتا، تم یہاں ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں ہاکو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ سکائی کے نوجوان تمہارے نام کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تم ان کے ہر دل عزیز ہیرو ہو۔ سکائی کے بت فروش تمہارے مجسمے بنانا چاہتے ہیں، اور نوجوان تمہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہاکو، میں نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں سبوتا، لیکن کیا جانتے ہو حکیم ہاکو؟ تم شمانہ کے غمزدہ ہو۔ افسوس یہ کوتاہی سبھی سے ہوئی، اس کی حفاظت ہمارا فرض تھا۔ اوہ، مرنے والے مر جاتے ہیں ہاکو، کسی کے لیے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے۔ میں تم سے متفق ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی ذہن سے اس کی یاد نکال دو۔ سکائی والوں کے لیے تم ایک دیوتا کی حیثیت رکھتے ہو، اور یہاں کی لڑکیاں تمہاری غلامی میں فخر محسوس کریں گی۔ ہاں سبوتا، جسے تم اپنی ہم جلیسی بخشو اس کا پورا خاندان خود کو خوش نصیب سمجھے گا۔ ابھی میں ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا ہاکو، بہر صورت مجھے کچھ لمحات کی تنہائی درکار ہے۔ کیا تم اس بات کو محسوس کرو گے؟ میں نے کہا۔ نہیں سبوتا، میں کہہ دوں گا کہ تم ابھی کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ سکائی کے نوجوانوں کو اپنے ہیرو کا انتظار کرنا ہوگا، حکیم ہاکو نے کہا۔ اور یہ اچھی بات تھی کہ اسے میرے ذہن کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں شمانہ کے لیے حد سے زیادہ غمزدہ ہوں۔ ممکن ہے وہ یہ بھی سوچ رہا ہو کہ بہرحال میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور اس میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ تو مجھے اجازت سبوتا، اس نے کہا، اور اچانک جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ سنو حکیم ہاکو، میں نے اسے آواز دی اور وہ رک گیا۔ حکم سبوتا، اس نے کہا۔ سکائی کے زردروؤں کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، ابھی تو ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا گیا سبوتا۔ قیدیوں میں مرد عورتیں سبھی ہیں، فوما ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا حکیم ہاکو؟ تم یقین کرو سبوتا، ابھی اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ خاص طور سے عورتوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے،
انہیں قیدیوں کی حیثیت نہ دی جائے، اور اس وقت تک جب تک ان کی قسمت کا فیصلہ نہ کیا جائے اور ان کے آرام کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ تیری یہ ہدایت میں فوما تک پہنچا دوں گا اور یقین دلاتا ہوں کہ اس ہدایت کا پوری طرح احترام کیا جائے گا، ہاکو نے جواب دیا۔ حکیم ہاکو چلا گیا اور میں ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ بلا شبہ فوما کو اب بھرپور حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اب علاقوں میں اس کے سرداروں کی آواز گونج گئی اور اس علاقے کے لوگ اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں نے جو کچھ کر دیا تھا کافی تھا، اس سے زیادہ کچھ کرنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا؟ میں سوچ رہا تھا۔ پوسیتا کے لیے میرا دل دکھ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس میں حقیقت تھی۔ اب صرف ایک فیصلہ کرنا تھا، اس علاقے کو چھوڑنے کا اعلان کیا جائے یا نہیں۔ بہرحال میں نے اس فیصلے کو تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں اپنی قیام گاہ تک ہی محدود رہا اور باہر کے معاملات میں نے پورا دن کوئی دلچسپی نہیں لی، اور اس کے بعد کوئی میرے پاس آیا بھی نہیں۔ لیکن رات کو میں خود ہی تنہائی سے اکتا گیا اور پھر میں اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ سکائی کے دو نوجوان میری قیام گاہ کے باہر تعینات تھے۔ جو ہی میں باہر نکلا ان دونوں نے گردن جھکا دی۔ کیا بات ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عظیم سبوتا کے خادم ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیں یہاں تعینات کیا گیا ہے عظیم سبوتا، کہ اگر تجھے کسی بات کی حاجت ہو تو تعمیل کریں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اچھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں نے کہا۔ جو حکم سبوتا۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں قیدیوں کے احاطے کی طرف چل پڑا۔ سکائی کے نوجوان بے حد خوش تھے۔ جگہ جگہ طرح طرح کے کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا چل رہا تھا۔ ان کی عقیدت کے جو قصے ہاکو نے مجھے سنائے تھے، ان کے تحت وہ مجھے پریشان کر سکتے تھے۔ اس وقت میں کسی ایسی تفریح میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں قیدی عورتوں کے احاطے کے نزدیک پہنچ گیا۔ بلا شبہ فوما اور اس کے ساتھی میری بات کو اہمیت دیتے تھے۔ قیدی عورتوں کے لیے میں نے نمایاں مراعات دیکھی۔ انہیں سونے کے لیے بستر مہیا کیے گئے تھے اور دوسری سہولتیں بھی انہیں فراہم کر دی گئی تھیں۔ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ عقب سے ہاکو میرے پاس پہنچ گیا۔ اوہ سبوتا، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ہاں ہاکو، میں نے دیکھا۔ ویسے ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فوما اس سلسلے میں تیرے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ قیدی مردوں کی کیا تعداد ہوگی؟ کافی ہیں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو ابھی تو قید میں رکھا جائے، میں نے کہا، اور اس کے بعد ان عورتوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ زردرو تارک الوطن ہیں، اب جب کہ وہ تمہاری سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں تو بلا شبہ یہی ان کا وطن ہے، کیونکہ وسیع زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہاں، انہوں نے جو سازشیں کیں وہ غیر مناسب تھیں اور ان کی سزا انہیں یقیناً ملنی چاہیے تھی۔ اب فوما پوری قوت سے اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ یقیناً فاتح ہوگا، لیکن ایک فاتح کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ مفتوح بے بس ہوتے ہیں اور فاتح کے ہاتھوں میں کھلونوں کی مانند۔ کھلونے جب چاہیں توڑے جا سکتے ہیں، لیکن برتری یہ ہے کہ ان لوگوں کو توڑنے کے بجائے انہیں حفاظت سے رکھا جائے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ محکوم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی مراعات ضرور دی جائیں کہ وہ اپنی مرضی سے زندہ رہ سکیں۔ ہاں، انہیں اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ یہ سازش کے بارے میں سوچیں، اور جب کبھی یہ سازش کے لیے سر اٹھائیں ان کے سر کچل دیے جائیں۔ باقی رہا ان کی زندگی کا سوال، تو وہ لوگ جو شکست کھا چکے ہیں ایک طرح سے فوما کی رعایا ہیں، اور اپنی رعایا کی حفاظت کرنا ہر حاکم کا فرض ہوتا ہے، میں نے کہا۔ بلا شبہ سبوتا، فوما کا بھی یہی مقصد ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن ہم انہیں اس قابل بھی چھوڑنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے فوما کے خلاف کوئی سازش ہو، حکیم ہاکو نے کہا۔ بالکل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ ان عورتوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے، میں نے کہا۔ تیری بات ہمارے لیے بڑی حیثیت رکھتی ہے سبوتا، ہم عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، حکیم ہاکو نے کہا۔ سکائی کے نوجوان بپھرے ہوئے ہیں،
اور جنگ کو آگے تک پھیلانے کے خواہش مند ہیں۔ وہ بہت سے مطالبات کر رہے تھے جن میں عورتوں کا حصول بھی تھا، لیکن فوما نے انہیں منع کر دیا ہے، اور ویسے بھی فوما کی بات کو وہ مانتے ہیں۔ ان عورتوں کو ان کے حوالے کرنا درندگی ہوگی ہاکو، میں نے کہا۔ یقیناً، ہاکو نے جواب دیا، اور اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا، حکیم ہاکو، سمندر کے کنارے والے مکان میں اب کون ہے؟ کوئی نہیں، فوما کو اب وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علل اعلان بستی میں ہے، ہاکو نے جواب دیا۔ تو گویا وہ مکان خالی پڑا ہے؟ ہاں۔ تب پھر حکیم ہاکو، میرا ایک کام کرو۔ کیا سبوتا؟ مجھے حکم دے۔ پکاشا کی لڑکی پوسیدہ کو جانتے ہو؟ ہاں، وہ ان قیدی عورتوں میں شامل ہے۔ اسے اس مکان میں میرے پاس بھیج دو۔ اوہ سبوتا، کیا وہ بھی تیری منظور نظر ہے؟ حکیم ہاکو، میں اسے کسی غلط مقصد کے لیے طلب نہیں کر رہا، بس تو میرے پاس بھیج دے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ بہتر ہے سبوتا، حکیم ہاکو نے برا مانے بغیر کہا، اور وہ واپس پلٹ پڑا۔ اور یہی بہتر تھا۔ پوسیتا مجھ سے جس قدر بدظن تھی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مناسب نہیں تھا کہ میں دوبارہ اسے بلا کر اس سے کوئی بات چیت کرتا۔ چنانچہ میں واپس لکڑی کے مکان کی جانب چل پڑا اور پوسیتا کا انتظار کرنے لگا۔